الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الأبرار لفي نعيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھیے تاکہ تازہ دم ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت ادا مقام محمد دا. پیا اپنے شیر سجانا وا وچ لکھ لکھ نام محمد. گرامی قدر حضرات علماء کرام، مشائخ اور صدیقین جتنے ہیں، خاص طور پہ اور میرے بہت ہی درینہ کرم فرما جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، آج رات کو بھی شمس زیارت ہو جانا اور فیصل آباد کے مطلع پہ ہونا میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. تو یہ بہت بڑی حاضری ہے، اعظم حاضری ہے. میں سوچتا ہوں کہ جس کا ایک مقلد گنج بخش ہو وہ امام خود کیا ہوگا، اور وہ وجد میں ہو وہ گنج بخش. کشف المحجوب شریف آپ دیکھیں کبھی، جو مستی، جو سرشاری، جو وجد، جو جذب اور جو روحانی کیفیت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ پر طاری ہے. ذکر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو کرتے ہوئے شروع میں لکھا آپ نے امام امامہ پیشوائے سنیہ، اور پھر آگے اپنے احوال، کیفیات و مشاہدات بھی لکھے. بہت کم ہے یہ اسلوب کشف المحجوب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے حضور اپنی عقیدت کو ریکارڈ کروانے کے لیے داتا صاحب نے بڑے جتن کیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں حنفی ہوں اور کس درجے کا حنفی ہوں، اور اس کے اندر کس طرح کی گہرائی ہے، کیسا جذب ہے، اور کس طرح کی وابستگی ہے اپنے امام کے ساتھ. اگر اس کو آپ نے سمجھنا ہو تو وہ جو 2-3 صفحات کشف المحجوب شریف کے ہیں، ذکر امام امامہ اور پیشوائے سنیہ حضرت سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اتنا کافی ہے. اس ٹریک پر چڑھنے کے لیے، وارم اپ کے لیے اتنا کافی. بندے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کٹے ہوئے ہیں اور بیچ میں کئی بیریئرز ہیں. تو یہ فیصل آباد کی سرزمین پہ اسی مرکز علم کے حصے میں یہ علمی مجلس آنی تھی کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہاں پر مجلس سجائی جائے. میرا مطالعہ اور میرا سروے یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں صدیوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس ہوتا رہا اور 1970 تک ہوتا رہا. پاکستان بن بھی گیا، ہند و پاک دونوں میں ہوتا تھا.
ہمارے علاقے لاہور گوال منڈی کے قریب فوڈ اسٹریٹ کے سامنے ایک مسجد ہے مئی لاڈو کے نام سے، جامع مسجد مئی لاڈو، یہ میاں ہاسپٹل کے بالکل سامنے۔ تو لاہور میں ایک مجلس امام اعظم ابو حنیفہ بنی ہوئی تھی، جس کے اندر مولانا غلام محمد ترنم رحمت اللہ جیسے لوگ ورکر تھے۔ 1970 میں آخری عرص امام اعظم، آج سے تقریباً 52 سال پہلے اس مسجد میں ہوا، اور اس عرص کا عالم کیا ہوتا تھا میں نے ایک جھلک جب اس کی پڑھی اور کچھ دیکھنے والے بزرگوں سے سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ امام اعظم کا عرس کیسے منانا ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ وارم اپ ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ اس عرس امام اعظم کی صدارت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کر رہے ہیں، اور اس میں خطاب کے لیے مراد آباد سے صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کو بلایا جا، تو عرس امام اعظم ہوتا ہے۔ اور ایک تبرک بھی اس عرس کا میں آج نظر کر رہا ہوں، ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب اور ان کے بزرگوں کی روح کو، اور صاحب عرس حضرت صاحبزادہ علامہ محمد ابرار صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی، یقیناً ان کی روحیں بچت کریں گی یہ سب۔ پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری صدارت کر رہے ہوں، اب پتہ نہیں آپ میں سے کون انہیں جانتا ہے، کون کیا لوگ تھے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے پیچھے لگایا، کیا لوگ، قائد اعظم وہاں مرید ہونے کو ترس رہے ہیں، قائد اعظم کو مسلح پہ بھی چڑھا دیا، تسبیح پہ بھی لگا دیا، یہ تھے پیر جماعت۔ تو اور میں کسی کی کیا، ان کے خلفاء کی کیا بتاؤں، مولانا نبی بخش حلوائی کی میں کیا بات سناؤں، یا مولانا محمد حسین پسروری کی کیا مثال دوں گی، سیالکوٹ کا بڑے بڑے ناپ گئے اور جید لوگ، تو ان کے جاروب کش تھے۔ لیکن یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ لوگ جو داتا صاحب سے نیچے ٹھہرتے نہیں، یہ بھی اس پیر کے حلقے میں عقیدت مندوں کی طرح بیٹھنے کو سعادت سمجھتے تھے، اور ان کے فالوور تھے، ان کے عقیدت مند تھے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، جی 120 تقریباً، میں چونکہ حتمی بات نہیں کہی، 100 سے اوپر تھی اس وقت جب وہ صدارت فرما رہے تھے۔ وصال کے وقت 120 اگر تھی تو سبحان اللہ، آپ اندازہ کر لیں کہ پوری صدی بندہ ہتھیلی پہ اٹھا کے پھر رہا، تو کیا بابا ہوگا جی، جسے حجاز والے بھی ابو ضرب کہتے ہوں، اور بحری جہاز لنگر کا بھر کے لے جاتا ہو یہاں سے مدینہ شریف پیش کرنے کے لیے۔ تو خیر صدارت فرما رہے ہیں، اور صدر الفاضل عرس سے امام اعظم میں خطاب کر رہے ہیں۔ اس عرس کا تبرک آج یہاں بٹنے لگا، یہ امام اعظم کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو صدر الفاضل نے لوگوں سے کہا، لوگوں ہمارا امام خیر القرون سے تعلق رکھتا ہے، ہم جس امام کے فالوور ہیں نہیں پتا ہوتا لوگوں کو۔ میرے محلے میں ایک نوجوان ینگ مین غیر مقلد گھرانے کا وہ بچہ تھا، میرے پاس بیٹھا ہوتا تھا، کئی سوال اعتراض لے کے آیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی گفتگو میں اسی تقلید اور امام اور مقلد کے اجتہاد کے پوچھتا رہتا، ویسے میں نے گفتگو میں کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، تابعین میں سے ہیں، تو وہ جیسے ششدر ہو گئے وہ نوجوان، اور حیرت سے اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا ہے، امام ابو حنیفہ تابعی ہیں؟ میں کہا ہاں جی۔ کہتے یہ تو ہمیں کسی نے کبھی بتایا،
مطلب تابعی پہ کیا بحث اور اعتراض ہو سکتا ہے، چاہے مسلک کوئی بھی ہو؟ جو سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کا مطلب جانتا ہے وہ تابعی پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اس کا مسلک فرقہ کوئی بھی۔ تو جب صدر الفاضل نے یہ تمہید باندھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، اے لوگوں تمام زبانوں سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارا امام قرآن کی آیتوں کا مصداق اور احادیث صحیحہ کا مجسمہ اور تفسیر۔ تعارف اگر نہیں کرائیں گے صحیح تو پھر اعتراض ہوگا، اور اصل جگہ پہ نہیں جائیں گے تو خود ہی کمزور ہیں، دوسرے کو کیا منوائیں۔ انہوں نے کہا خیر القرون سے ہمارے امام کا تعلق ہے، جسے زبان رسالت کہتے یہ بہترین شخص ہے، کوئی کلمہ کو اس پہ اعتراض کر سکتے، جسے قرآن کہے انعمت علیہم، جسے قرآن کہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہے جو ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، ان کو فالو کرنے والا ہے اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، ان کا متبع ہے اور تابعی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ سب اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اس امام کی کوئی مقلد کیا فضیلت و شان بیان کر سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ لوگوں پتہ ہے زمانہ خیر کیا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ فرمایا کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک نان بھائی تھا تندور والا، اور اس تندور والے کا معمول یہ تھا کہ جو تازہ روٹی ہوتی وہ 1 پیسے کی دیتا، جو باسی روٹی ہوتی وہ 2 پیسے کی دیتا۔ جو روٹی رات کی پڑی ہے، شام کی یا صبح کی پڑی ہے اور شام کو تازہ روٹی بیچ رہا ہے، تو وہ تازہ کا 1 پیسہ قیمت تھی، اور جو باسی پورے پہلے کی پڑی ہوئی ہے اس کے ڈبل چارج کرتا تھا، 2 پیسے۔ تو کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ باسی روٹی ڈبل قیمت پہ کیوں دیتے ہو؟ تو اس نام بھائی نے کہا یہ زمانہ خیر کی بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا لوگوں اس کے 2 پیسے اس لیے دیتا ہوں کہ یہ زمانہ خیر کی بنی ہوئی ہے۔ صدر الفاضل نے کہا لوگوں میں تمہیں بتاؤں یہ مسند صدارت پہ جو بابا بیٹھا ہے یہ بھی زمانہ خیر کا ہے۔ تو اب سوچیے کہ ہمارے دور میں بندہ 100 سال کا ہو جائے وہ بھی زمانہ خیر کا ہو جاتا ہے، تو جو ہے ہی زمانہ خیر کا، جس کا تعلق ہی خیر القرون سے ہے، اس امام کی شان اور عظمت کیا ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شاعر بھی ہیں، امام صاحب شاعر بھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من الشعر لحکمہ، بعض شعر حکمت والے ہوتے ہیں۔ تو میں اس امام کے حضور اپنے اشعار کا ہدیہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی شان میں جو منقبت میں نے فرمائش بھی کی تھی پروفیسر صاحب سے کہ ضرور پڑھوائی جائے، آپ کا عرس ہے تو آپ کی منقبت ہونی چاہیے۔ آپ نے جو کلام سنا ہے یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی منقبت پڑھی ہے یہ بھی بتایا کریں، جب آپ کسی کا کلام پڑھیں تو یہ اس کا حق ہے اس شاعر کا آپ پر اور مجمع پر کہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، کلام ایسا ہوتا ہے کہ نام لینے کا مطلب ہے کہ وہ جواز ہی نہیں رہتا کہ کس کا نام لیں۔
تو جب کلام ایسا ہو تو متکلم کا ضرور تعارف کرانا چاہیے، نام لینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جس کے منقبت خاں یہ ہیں وہ ممدوح کیسا ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت کے کچھ شعر ہیں۔ کی ہے بلند حق نے شان امام اعظم، کی ہے بلند حق نے شان امام اعظم، ہر ایک ولی ہے رتبہ دان امام اعظم، اور ابر کرم ہے ان کا ذکر لطیف و اطہر، ابر کرم ہے ان کا ذکر لطیف و اطہر، جود و سخا کا مظہر خان امام اعظم، احمد فضیل مالک حماد و ابن ادہم، احمد فضیل و مالک حماد و ابن ادہم، ان ہستیوں سے پوچھو شان امام اعظم۔ ہم نے کیا بیان کرنی شان امام اعظم؟ احمد فضیل مالک حماد و ابن ادہم، ان ہستیوں سے پوچھو شان امام اعظم، اور تاج سر فقاہت قول ابو حنیفہ، تاج سر فقاہت قول ابو حنیفہ، کنز علوم و حکمت جان امام اعظم۔ اور شعر ہے کہ شامل ہیں ڈاکٹر صاحب، شامل ہیں جن میں ظفر و بو یوسف و محمد، شامل ہیں جن میں ظفر و بو یوسف و محمد، رکھتی ہے وہ جواہر کان امام اعظم۔ حضرت امام ظفر بن حزیل اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی صاحبین جن کو کہتے ہیں، شامل ہیں جن میں ظفر و بو یوسف و محمد، رکھتی ہے وہ جواہر کان امام اعظم، جس کان سے موتی ایسے نکلتے ہوں، اور کشت حنابلہ ہو یا مزرع شوافے، کشت حنابلہ ہو یا مزرع شوافے، برسا ہے سب پہ ابر باران امام اعظم، اور ہر مجتہد انہی سے کرتا تھا استفادہ، ہر مجتہد انہی سے کرتا تھا استفادہ، اہل نظر تھے خواجہ تاشان امام اعظم، اور شہزاد پیشوا ہوں گر ہے سمیع و عینی، شہزاد پیشوا ہوں گر ہے سمیع و عینی، پھر منقبت ہو شاید شایان امام اعظم، شہزاد پیشوا ہوں، بخاری کا شارح بدر الدین عینی مدد کرے، اور ابن حجر ہیثمی صاحب الخیرات الحسان امام شافعی ہو کے امام صاحب کی منقبتیں لکھ رہے ہیں، پوری کتابیں لکھ رہے ہیں امام صاحب کی مناقب پر سوانے پر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ صاحب تمہیز و صحیفہ حنفی نہیں ہے، کمال یہ ہے، اور مجھے حیرت بھی اس بات پہ، امام اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف حنفی قصیدے نہیں پڑھ رہے، مالکی حافظ ابن عبد البر پوری کتابیں سیرت و سوانے پہ لکھ رہے ہیں، مناقب پہ لکھ رہے ہیں، ابن حجر ہیثمی لکھ رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، اور وہ جو حنفی ہیں وہ تو ہے نہیں ہیں، انہوں نے تو لکھی ہیں۔ شہزاد پیشوا ہوں گر ہے سمیع و عینی، پھر منقبت ہو شاید شایان امام اعظم۔ یہ وہ ذات پاک ہے، وہ ہستی ہے حضرات محترم۔ مجھے یاد ہے یہ ایک کتاب ہے سیدی و ابی، پروفیسر تھے سید ابو بکر غزنوی، انہوں نے اپنے والد کی سوانح لکھی، مولانا سید داؤد غزنوی امرتسری نقشبندی مجددی۔ یہ تو کوئی غیر مقلد تو عالم نہیں کہے گا یہ والی باتیں، تو لیکن لکھی ہوئی ہیں اس میں ساری، انہوں نے اپنے والد صاحب کی سوانح میں لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے دو باتیں ایسی لکھی ہیں جو سنانے والی ہیں، جو میں سنانا چاہ رہا ہوں ابھی اس کی باری نہیں آ رہی، یہ ساری ایکسٹرنل سپورٹ چل رہی ہے ابھی،
جو میرے ذہن میں اسکیچ و خاک ہے، میں اس میں سے ابھی صرف آپ کو بند قبل سنائی ہے۔ تو مولانا سید داؤد غزنوی ساہیوال جو اس وقت منٹ گمری تھا، انہوں نے لکھا ہے، ہمارے جلسے سے خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کرتے ہوئے اچانک ان کے تیور بدلے، تو انہوں نے کہا اے اہل حدیث ہو، تمہیں امام اعظم کی بد دعا ہے۔ یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ کے بیتاج بادشاہ ہیں۔ جو شخص امام صاحب کا دامن نہیں تھامے گا، اسے علم، شریعت اور دین کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ تو آخر میں انہوں نے ایک جملہ بولا، سنو، لوگوں سے اپنے مجمع سے کہا، سنو، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے والے ہیں۔ ان کے دادا مولانا سید داؤد غزنوی کے دادا تھے سید عبداللہ غزنوی، اور والد تھے سید عبدالجبار غزنوی۔ ان کو امام عبدالجبار غزنوی کہا جاتا ہے، اہل حدیث علماء، اور بہت بڑے عالم تھے۔ امرتسر میں ان لوگوں کا اسٹے تھا، افغانستان سے آئے تھے ہجرت کر کے، تو ان کے پاس مسجد کی انتظامیہ کے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے جو مسجد کا امام ہے نا، جہاں آپ خطیب ہیں، اس مسجد کے امام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی شان میں بے ادبی کی۔ اب یہ اس زمانے میں عام تھا یہ والی بات کہ امام ابو حنیفہ کو چند حدیثیں آتی تھی، معاذ اللہ، چونکہ نیا نیا یہ جوش تھا یہ والا اہل حدیثزم، تو یہ اب بچے کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ امام صاحب محدث نہیں تھے، حدیث کا علم نہیں جانتے تھے، اور یہاں تک کہ لوگوں میں یہ ظلم پیدا ہو گیا کہ شاید ہمیں ان سے زیادہ حدیثیں آتی۔ تو خیر ایک بے ادبی کا جملہ جب اس امام نے کہا، مسجد کے امام نے، تو یہ لوگ اپنے سینئر عالم کے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے امام صاحب کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کے جملے کہے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ تو مولانا عبدالجبار غزنوی نے کہا کہ اس بندے کو مسجد سے نکال دو، یہ عنقریب مرتد ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے امام نے ہمارے کہا، لہذا ہم نے مولوی صاحب کو مسجد سے فارغ کر دیا۔ اور کچھ عرصے بعد اس زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں قادیانیت اور مرزائیت کی آندھی چل رہی تھی، طوفان تھا۔ پتہ چلا کہ وہ شخص مرزائی ہو گیا۔ اب وہ چونکہ سب اہل حدیث میں ذہن کے لوگ تھے، تو وہ سارے حیران ہو کے جب یہ بات تو اپنے عالم کے پاس مولانا عبدالجبار غزنوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے جو فرمایا تھا وہ تو ہو گیا ہے، ہمیں تو آپ بتاتے رہتے ہیں کہ علم غیب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، ہاں آپ نے جو بتایا وہ تو ہو گیا، آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کے پاس یہ علم کیسے آیا؟ ان کا بھائی میں کوئی عالم الغیب نہیں، نہ علم غیب میرے پاس ہے، میں تو ایک حدیث کا طالب علم ہوں، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ تو میں نے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث قدسی کے الفاظ پڑھے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، بغض رکھا، بدتمیزی اور بے ادبی کی، تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو ان کا میں تو اس حدیث کی روشنی میں کہا تھا کہ ہزار ولی جس کے مقلد ہوں، جس ولی کے، تو اس کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، تو پھر اس کا ایمان بچنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ وہ تو ثابت ہو گیا، وہ بے ایمان ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ یہ ہمارے امام کی کرامت ہے۔ آپ سوچئے، وہ کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضل
فضیلت وہ نہیں ہوتی جسے صرف اپنے مانے، حقیقت مند مانے. فضیلت وہ ہے جسے غیر بھی مانے. اور پھر غیروں میں کس کس درجے کے لوگ ہیں؟ قرآن پاک میں امام اعظم کی شان ہے. حدیث پاک میں حدیث صحیحہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثیں جن کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور یہ ائمہ کا استدلال ہے. اور ائمہ بھی شوافع کے محدثین ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ کے اندر، امام بخاری کتاب التفسیر میں لائے اس حدیث کو، جس کے 3 متن مروی ہیں. جس میں ایک موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے سورہ جمعہ کی آیات جس وقت نازل ہوئی تو سورہ جمعہ کی تلاوت کی. تو ایک مقام پر اس کے آقا کریم علیہ السلام جب تلاوت کی تو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے جن کا ذکر یہاں قرآن پاک میں کیا. تو پھر آقا علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی، دوسری بار پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت رضی اللہ. تو حضور علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان العلم عند الثریا. دوسری حدیث میں الفاظ ہیں لو کان الدین عند الثریا، اور تیسری حدیث میں الفاظ ہیں لو کان الایمان عند الثریا. اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے، اور دین ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے، اور ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے، تو فرمایا لا نالا من ابناء فارس. اور دوسری روایت میں فرمایا لا ذهب به رجل من اہل فارس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساتھ سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ اگر دین ثریا ستارے پہ چلا جائے، اگر علم ثریا ستارے پہ چلا جائے، اور اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی چلا جائے، تو سلمان فارسی کی قوم سے ایک مرد خدا اسے وہاں سے بھی اتار لا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا صدیق اکبر. شان امام اعظم، شان امام اعظم. امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کے ڈنکے ثریا ستارے پہ بج رہے ہیں. اور کون فرما رہا ہے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی قوم سے تعلق ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کا. اور ائمہ محدثین جس میں شوافع اور حنابلہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق سوائے امام ابو حنیفہ کے ہمیں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا. جیسی رسائی ان کی ہے، جیسی ذہانت ان کی ہے، جیسی فقاہت ان کی ہے، جیسی دسترس علوم شرعیہ پر ان کی ہے، اور فقہی مسائل پہ ان کی ہے. 83,000 مسائل حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا قرآن. کس درجے کا امام ہوگا. اور فقہ کے بانی ہیں امام اعظم. یہ جو ہمارا نظام فقہ ہے سارا، اس کو ایڈٹ کرنے والے، مدون کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ. جب اور پھر صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف تابعین، ایک صحابی کو بھی دیکھا ہو تو کافی ہی تابعین ہونے کی. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں تقریباً 8 صحابہ کرام سے تو آپ کی روایت حدیث ثابت ہے. روایت اور لقاء تو کئی صحابہ سے. صحابہ کرام کا دور پا کے، ان کی زیارت کر کے، اور ان سے علوم لے کے، اور پھر تابعین سے علوم لے کے 4000 شیوخ ہیں آپ کے. 4000 اساتذہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک جگہ گیدرنگ تھی، شوافع اور احناف بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ امام شافعی افضل ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ابو حنیفہ افضل. بحث اور دلائل دے رہے تھے اس پر.
آخر فیصلہ ہوا کہ اس طرح تو نتیجہ نہیں نکلے گا، تو ہم شافعی کرتے رہو گے، ہم ابو حنیفہ کی شان بیان کرتے رہیں گے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے جس پہ پرکھا جائے۔ تو غیر جانبدار چند علماء نے کہا کہ یہ دیکھ لو کہ استاد اور شیوخ کس کے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی فضیلت کا معیار ہوتا تھا کہ کس نے کتنے لوگوں سے اخذ فیض کیا، اکتساب فیض کیا، اتنا برا امام۔ تو کہتے ہیں جب گنتی کی تو 1600 اساتذہ اور شیوخ تھے امام شافعی کے، اور 4000 اساتذہ اور شیوخ تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ امام صاحب جب پہلی بار مدینہ منورہ پہنچے کوفہ سے، تو مدینہ میں مسند بچھی ہوئی تھی امامت کی سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی، امام مالک بن انس، امام دار الحجرہ، امام مدینہ، ان کی مسند مسجد نبوی شریف میں لگتی تھی، اور اندلس اور اسپین سے لوگ آتے تھے امام مالک سے حدیث سننے اس زمانے میں۔ امام صاحب کی ولادت 80 ہجری اور وصال آپ کا 150، یہ دیکھ لیں، پہلی اور دوسری صدی ہجری ہے۔ سبحان کیا دور ہوگا، کیسا مبارک اور بابرکت دور، خیر القرون اسی لیے کہا گیا۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ گلی میں جا رہے تھے، آمنا سامنا ہو گیا، تعارف نہیں تھا، پہلی ملاقات تھی، سلام کیا آپ نے، امام مالک نے پوچھا کہاں سے ہو؟ یہ اس وقت عام تھا جب پہلا تعارف سلام ہوتا تو لوگ پوچھتے آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا کوفہ سے۔ تو کوفہ بھی آپ نے سنا ہے گفتگو میں، بڑا بدنام تھا کوفہ اس میں۔ تو امام مالک نے بے ساختہ کہا کہ وہاں کے لوگوں میں نفاق ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک آیت جواب میں پڑھی اور کہا جی جی جی، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ کہہ کر آپ گزر گئے تو امام صاحب وہیں ساکت ہو گئے، امام مالک مبہوت ہو گئے، اور کچھ لمحے وہاں مبہوت کھڑے رہے، امام صاحب جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب اپنے حواس میں آئے تو لوگوں نے دائیں بائیں شاگرد کھڑے تھے، حضور کیا ہوا؟ فرمائے وہ شخص کہاں گیا ہے؟ سبحان اللہ، ان کا جی وہ تو کوئی مسافر تھا، راہ کہ وہ چلا گیا۔ ان کا نہیں، یہ کوئی عام مسافر نہیں تھا، یہ کوئی عام شخص نہیں تھا جو پوری امت کے امام کو بت بنا کے کھڑے راہ جاتے ہوئے، یہ عام شخص نہیں تھا۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، پتہ کیا، دیکھا، ملاقات ہوئی، کون ہے؟ یہ ابو حنیفہ کوفہ سے، پھر تعارف ہوا، پھر ملاقات ہوئی، پھر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ابو حنیفہ تھے۔ فرمایا یہ کیا ہے، یہ ابو حنیفہ سکتا، دوسرا کیا ہے؟ یہ جو بات کہہ گیا ہے، ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا اس آیت کا، امام نے کہہ دیا جو کہنا تھا، اور قرآن کی زبان میں کہا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کا اول و آخر ماخذ قرآن ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں جب قرآن سے مسئلہ مل جائے تو ہم حدیث کی طرف بھی نہیں جاتے، ضرورت ہی نہیں، اصول ہے، صاحب حدیث کا دیا ہوا اصول ہے کہ معاذ بن جبل کہاں سے فتویٰ دو گے؟ کہا حضور قرآن سے، علم تجد، ہاں یہ نہیں کہ قرآن میں نہ ہو، فرمایا اگر تجھے نہ ملے، یہ بھی نہیں کہ قرآن میں نہ ہو، یہ نہیں کہا جی، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہ ہو، تجھے نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پھر آپ کی سنت سے، پھر فرمایا
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو صحابی ہو اور کوئی حدیث نہ پہنچی جی، کیا استدلال، سبحان یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اور کوئی کیا ہے؟ پھر فرمایا علم تجد، سنت میں بھی نہ ملے تو ان کا اجتہاد برائی، حضور پھر میں اجتہاد کروں، پھر میں قرآن و سنت سے روشنی لے کر مسئلے کا استنباط و استدلال کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے تبکی دی اور شاباش دی، فرمایا شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اس بات کی توفیق دی جس پہ اللہ اور اس کا رسول خوش۔ یمن میں قاضی بنا کے بھیجا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہمارا امام، اور یہی میرے داتا گنج بخش کا استدلال ہے اپنے خواب سے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا دمشق میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ خواب میں سو رہا تھا تو دیکھا باب بنی شیبہ ہے، مکہ شریف ہے، یہ جب سائی کرتے ہیں نا صفا مروہ میں تو وہاں آتا ہے اس سینٹر میں باب بنی شیبہ، اس وقت تو تھا نہ باقاعدہ وہاں سے آنا جانا ہوتا، تو کہتے ہیں سویا سیدنا بلال کے مزار پہ ہوں اور پہنچا باب بنی شیبہ مکہ شریف حرم میں، یہ بھی آپ کڑیاں دیکھیں کیسے، اور پھر وہاں سے کیا دیکھ رہا ہوں کہ دروازہ اللہ کے گھر کا ہے اور جلوہ اللہ کے حبیب کا ہے۔ ہاں لوگ مدینے میں ڈھونڈتے رہتے ہیں جی، یہ بھی ذرا توجہ ہونی چاہیے کہ مکے کی ضرورت نہیں بس مدینے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں مکے میں حضور ملے ہیں میرے بال، اب کیا پتا تو مدینے ڈھونڈتا پھرے اور حضور کعبے کا طواف کر رہے ہو۔ ہاں تو کئی ایسے محقق صوفی تھے جو کعبے میں درود پڑھتے رہتے تھے جی، یہ گجرات میں جو تھے نا خواجہ گوہر الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ، ویسے ہی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں درود پڑھتے رہنا، مدینہ شریف میں قرآن پڑھتے رہنا مسجد میں۔ مریدوں نے کہا حضور یہ کیا؟ ویسی، اور وہ امی بزرگ تھے اور کمال شخصیت تھی، پرانے بزرگوں کو پتہ ہے کہ ان کی زیارت بھی کی ہوگی، تو انہوں نے بتایا بھائی ہر دوست اپنے دوست کے ذکر سے خوش ہوتا ہے نا، تو میں کعبے میں درود پڑھتا ہوں تاکہ رب خوش ہو کہ میرے یار کا ذکر کر رہا ہے۔ بھائی نعرہ صدیقیہ ضروری ہے، میں صرف اس نعرے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور اس نسبت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، پچھلی بار بھی آیا تھا اسی وجہ سے، آج بھی آیا ہوں اسی وجہ سے، اور میں کام آیا ہوں صرف تقریر کرنے نہیں آیا، میں اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں، اور ڈیوٹی کیا ہے کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید۔ محدث اعظم کچھوچوی کا شعر ہے یہ، محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب آنے لگے نا مدینہ سے، اب دیکھیے ہمارا کانسیپٹ مدینے کا کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کا، مواجہ شریف سے رخصت ہوئے تو کہا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں، اور جائیں گا تو کام کریں گا نا بھائی، اب ہر ویلا کہتا ادھر بیٹھ کے کھجورے کھاتا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے، راہ جاتے بھی اگلے پھینک جاتے ہیں سڑکوں میں بھی فٹویلا کھا لیں، تو بھائی مدینے کی ڈیوٹی والا بلال دمشق میں لیٹا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی عاشق ہے؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی حجویری تو میرے غلام کے در پہ سویا ہے تو جلوہ میرا دیکھ، اور وہ بھی بیت اللہ کے دروازے پہ دیکھ، باب بنی شیبہ پہ، تو کہتے ہیں وہاں ایک بزرگ ہیں، اب یہ ڈیوٹیاں میں یہ کڑیاں دیکھو کہاں مل رہی، جس نے مدینے کی ڈیوٹی کی ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، ہر ملک ملک کے باس کے ملک کے خدا کے پاس،
شیخ عبداللہ محدث دہلوی ڈیوٹی لگی نا کام پہ، مدینے سے لگی. خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی لگی کام کی، مدینے سے لگی. تو کام داتا صاحب کی غزنی دمشق سے ڈیوٹی لگی. بیت الجن سے مرشد نے کہا ڈیوٹی از ڈیوٹی، کام کرو مدینے کا جا کے یار. یہ عشق رسول ہے. یہ جھنڈیاں، یہ دیکھیں سال میں ایک آدھ بار کر کے اور پھر سو جانا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ والا عشق. اور سارے جہان کو وقت ڈال دینا، ایک محفل کرنی ہے سال بعد. تو یہ بھائی یہ کچھ اور چیز ہے. آپ لوگ ایکسپریشن کو ہی آپ نے اصل گول سمجھ لیا ہے، ایم سمجھ لیا ہے. ایکسپریشن تو صرف ہوتا ہے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں. وہ آپ کا تعارف ہوتا ہے، وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. بندہ گھر میں واش روم بنا کے اس میں اینٹیں ٹائلیں بہترین لگا کے تو سارا دن رات اسی میں بیٹھا رہے منجا ڈا کے، یہ اس لیے تو نہیں بنایا. منگلہ ہی صحیح، جتنا بڑا مرضی صحیح ہے، چھوٹی سی جھوگی صحیح، وہ کس مقصد کے لیے بیت الخلا ہے؟ وہ ایک ضرورت ہے، وہ مقصد نہیں. پہلے تو گھروں میں ہوتے بھی نہیں تھے. تو ضرورت اور مقصد کا فرق سمجھیے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کل زندگی کا یہ خلاصہ ہے کہ جسے فقاہت کا لنگر لینا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے دسترخوان پہ آ جائے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کر لے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اب بندہ رب سے بھلائیاں مانگ رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے رب خود جس کی بھلائی چاہتا ہے اور ارادہ کر چکا ہے اس کی بھلائی کا، اور وہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں، یہ ابو حنیفہ کے غلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا مسئلہ ہے. ابو حنیفہ سے میں آپ کو بتا دیا پوری تاریخ. 1970 کے بعد دروازے بند ہو گئے. وہ بھی 2-4 جگہوں پہ ہوتا تھا کیونکہ تعلق نہیں رہا، شعور نہیں رہا، پتہ نہیں رہا کہ جس کے مرید داتا گنج بخش جیسے ہیں اس کے بغیر داتا کا عرس تو ہونا ہی نہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ داتا صاحب کو عرس داتا صاحب قبول کرتے ہی نہیں ہیں. تم لگے رہو جب میرے امام کا عرس نہیں کرتے. ہاں، تو امام کا عرس صرف دیگیں پکانا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک ہیں. آپ کی کپڑے کی کئی ملیں تھیں، لوگوں کو نہیں پتا. امام ابو حنیفہ نے کل زندگی کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، ہدیہ بھی نہیں لیا. ہدیہ تحفہ نہیں ہوتا، لوگ لے رہے تھے تحفہ، بھائی تو ہے میرے کو لے جا. ہاں، اور کوئی امام، کوئی عالم، کوئی مجتہد مفتی اس زمانے کا کوئی امیر و غریب ایسا نہیں ہے، میرا چیلنج ہے، جس نے ابو حنیفہ کے دسترخوان سے 1-2 بار روٹی نہ کھائی. میں آپ کو اس کی صرف ایک آخر میں مثال دے کے میں ختم کرتا ہوں، جھلک صرف پیش کرنی آپ کو کہ ہم نے پورٹریٹ کیا کیا. کل زندگی امام صاحب کسی مسجد کے امام و خطیب نہیں رہے. مقامی لوکل مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں یہ تصور ہے کہ عالم صاحب نے مسجد میں ہی خطیب لگنا ہے، کس بات پر؟ امام کی اس طرح ٹیکسٹائل کیوں نہیں ہے تمہارے خطیب کی؟ اگر تم حنفی ہو. جی پڑھے تو صحیح جا کے پہلے. یہ امام شاہ بھی 500 صحابہ کا شاگرد، تابعین کے امام. وہ بازار میں 21-22 سال کا نوجوان، ماتھے سے نور کی کرنیں ٹپک رہی ہیں، بزنس مین ہے، بڑا انٹیلیجنٹ بریلینٹ بزنس مین، ینگ مین، مارکیٹ میں اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے. تو امام شافعی کی نظر پڑ گئی. وہ اپنے فیلڈ کے جوہری تھے. انہوں نے کہا کس منڈی کا ہیرا کس منڈی میں پھر رہا ہے. پوچھا جوان تو کون ہے؟ کہا جی میں فلاں ہوں، نعمان بن ثابت میرا نام ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، کپڑے کا تاجر ہوں، مارکیٹ میں ذرا ریٹ چیک کر رہا ہوں، مارکیٹ کی نبض دیکھ رہا ہوں. کہا بیٹا، بس تابعی کا جملہ تھا. کہا بیٹا میں تیرے ماتھے پہ علم کروں.
دفعہ گرم چوٹ لگ گئی تو امام صاحب کہتے ہیں وہ بھی چلے گئے، میں بھی آ گیا، لیکن وہ جملہ میرے دماغ میں گھومتا رہا کہ بابے نے جو بات کہی اب میں کیا کروں۔ پھر امام صاحب نے علم کے سارے سمندر سے تسخیر کیے، سارے میدانوں میں باری باری، کہتے ہیں ہر میدان میں گیا، جس طرف بھی کوئی تھا، عربی ادبیات تھی، فلسفہ تھا، منطق تھا، مناظرہ تھا، لٹریچر تھا، تفسیر، حدیث، فقہ، جتنے علوم کے بھی کوئی مراکز تھے، پھر میں سب میں گیا۔ پھر صوفیوں، درویشوں، ولیوں کے پاس بھی، فضیل بن عیاض، ابراہیم ابن ادم، داؤد طائی، کیسے کیسے نا، پورا ایک نظام ہے یہ بندہ، ہر بندہ ایک پورا سسٹم ہے۔ اور پھر سیدنا امام جعفر الصادق اور امام محمد الباقر، لولا السنتان لہلک النعمان، اتنا بڑا امام کہتا ہے کہ 2 سال نہ ہوتے، جو فضیل بن عیاض کے ساتھ 1 سال، لوگ اس کا پتہ نہیں کیا کیا مطلب بیان کرتے ہیں، یہ 2 سال 2 شخصیات سے متعلق ہیں، ایک فضیل بن عیاض کے ساتھ اور ایک امام جعفر الصادق، کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، کیونکہ جو اصل سودا تھا وہ ان کے پاس ہے۔ پھر بڑے بڑے اقابر اجلہ شیوخ سے بھی آپ نے استفادہ کیا، سیکھا، صحابہ سے فیض لیا اور روحانیت لی۔ صحابی کے فیض کی ایک جھلک یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو صرف دیکھا، صرف دیکھنا اتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے، فرمایا لا تمس النار مسلما رانی او رانا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر بھی جہنم حرام، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم حرام۔ آپ مجھے بتائیے یہ دیکھنا کیا چیز، کچھ بھی نہیں اور، کچھ بھی اور نہیں فرمایا، صرف دیکھا۔ کہاں دیکھنا آتا ہے، ان لوگوں کو آتا تھا تو بس دیکھنا کافی ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی جلیل القدر ہستی ہیں اپنی ذات میں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں صاحبین یہ سرداران اہل کشف و مشاہدہ ہیں، یعنی صرف مفتی یا مجتہد یا کیلو کال کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ ایک جوان مسجد میں وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو کا غسالہ دیکھ کے انہیں پتہ ہے کہ اس میں کون کون سا گناہ بہہ کے جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں فقاہت کی چاشنی یہ ہے، دین اور شریعت کا باس یہ ہے، اللہ کی صفت ستاری کا غلبہ یہ ہے کہ اس جوان کو علیحدہ لے لیں، اشتہار نہیں چھاپا، اللہ کے لیے جا کے کہا بیٹا یہ گناہ نہ کیا کر، بس، اور یہ اس کی برکت ہوتی کہ کایا پلٹ ہو جاتی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس پہ جو بات کی، میں نے بہت بڑے تاجر، امیر کبیر شخصیت تھے، ایک ہی بیٹا تھا آپ کا، اپنے استاد کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا، حماد بن نعمان۔ تو بیٹے کو جب قاری صاحب نے صرف سورہ فاتحہ پڑھائی نا، صرف سورہ فاتحہ، تو امام صاحب نے 900 درہم نظر کی، صرف فاتحہ مکمل ہوئی تو اسے سیلیبریٹ کیا، سورہ فاتحہ پہلے صرف پڑھائی، ابھی قرآن ناظرہ شروع کرایا، تو استاد صاحب حیران ہو گئے کہ حضور امام صاحب ابھی تو ہم نے الحمدللہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، تو آپ نے فرمایا مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے میرے بچے کو کیا دے دیا، اور میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں تھی، ورنہ یہ تو کچھ بھی نہیں، جو تھا اس وقت فوری وہ میں نے آپ کی نظر کیا ہے، اب جب آپ قرآن مکمل کرائیں گے تو پھر اصل بات تو پھر اس کے بعد۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کلاس ہوتی تھی، اب
اس کی ایک جھلکی آخر میں دیکھ لے. جب پڑھا رہے ہوتے تھے شاگردوں کو، اور بڑے چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ، اس وقت کی کریم بیٹھی ہوتی تھی، پڑھا رہے ہیں تو ایک بچہ چھوٹا سا 10-12 سال کا بچہ پاس سے جیسے گزرتے ہیں تو بچے رک جاتے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، وہ بھی کھڑے پہ تھوڑی دیر بیٹھ گئے. اب امام صاحب نے پڑھاتے ہوئے بچے کو بھی نوٹ کیا، اس کی دلچسپی کو، شوق کو. وہ تھوڑی دیر بیٹھا پھر چلا گیا. اگلے دن پھر بیٹھا، وہ زیادہ دیر بیٹھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے بلا دیا، بیٹا تم کون ہو؟ میں نے کہا جی میں ایک یتیم ہوں اور کام پہ جا رہا ہوں مزدوری کرنے. آپ کو یہاں دیکھتا ہوں تو اچھا لگتا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جاتا. تو فرمایا بیٹا کتنے پیسے ملتے ہیں تمہیں اجرت ہفتے کی؟ مزدوری روزانہ کی کتنی اور ہفتے کی، مہینے کی؟ پورا پوچھا. ان کا جی اتنے پیسے ملتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں مل جایا کریں تو تم وہ جہاں مزدوری کرتے ہو اس کی جگہ یہیں آ کے بیٹھ کے یہ پڑھ لیا کرو، یہ جو لنگر بانٹ رہا ہے یہ لے لیا کرو، تمہیں شوق ہے. تو اس نے کہا جی یہ تو بہت اچھا ہے، میں کوشش کروں گا. اب وہ بچے کا دل علم کی طرف تھا اور ماں بیوہ تھی، یتیم بچہ تھا، اسی سے گزارا تھا. ماں ڈھونڈتی پھرے، جب شکایت گئی کہ بچہ کام پہ نہیں آ رہا تو ماں ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ گئی. بچے کو غصے ہوئی، مارا جیسے روٹین ہوتی ہے. تو امام صاحب رحمت اللہ تعالی نے روک لیا. فرمایا بی بی یہ کیوں مارتی ہو اس بچے کو؟ کہا جی اس کا باپ سر پہ نہیں، یہی بڑا ہے، کوئی بھی کمانے والا نہیں، یہ کما کے لاتا ہے تو ہمارا گھر چلتا ہے، آپ اسے یہاں بٹھا لیتے ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ بی بی یہ جو لاتا ہے نا وہ تمہارے گھر پہنچ جایا کرے گا. یہ ہمارے امام ہیں، وہ تیرے گھر پہنچے گا تو اسے پڑھنے دے، اسے روکنا. اور اماں سن جا، ایک دن آئے گا کہ تیرا یہ بچہ پستے کے فلودے کھائے گا. یہ پستے کا فلودہ ہارون الرشید کی غذا تھی. ابو خلیفہ عباسی جو تھا یہ صرف اس کے دربار میں کھایا جاتا تھا، بڑے سے بڑے امیر مشیر کو بھی میسر نہیں تھا. پستے کا فلودہ یہ اس کی کیبنٹ کے لوگ کھا سکتے تھے، عباسی خلیفہ کے، یا وہ کھاتا. تو یہ مشہور تھا کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا فیورٹ ڈش ہے یہ پستے کا فلودہ. تو اماں کو جب خرچہ گھر ملنے لگا تو اس نے کہا ہم خورما ہم ثواب، بچہ پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، عالم بن جائے گا. امام صاحب کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ بچہ حضرات محترم، ایک وقت آیا کہ سلطنت اسلامیہ کا اس امت کا پہلا چیف جسٹس اور قاضی القضات بنا خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں، اور نام تھا اس کا قاضی ابو یوسف. ایک دن واپس جانے لگے دربار سے بادشاہ کی مشاورت کے بعد، تو خلیفہ عباسی نے تالی بجائی، کہا قاضی صاحب رکیں. قاضی صاحب رک گئے. تو اس نے خادم کو کہا کہ پستے کا فلودہ لایا جائے. جب اس نے کہا پستے کا فلودہ لاؤ تو قاضی ابو یوسف کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری. قاضی صاحب میں آپ کو وہ اعزاز دے رہا ہوں جو میں نے کبھی کسی وزیر کو بھی نہیں دیا. میں اپنے ساتھ آپ کو بٹھا کے اپنی فیورٹ ڈش کھلانے لگا ہوں تو آپ رو ہی جا رہے ہیں. میں خلیفہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنے استاد اور اپنے امام کا قول یاد آ گیا جو بچپن میں انہوں نے میری ماں سے کہا تھا کہ بی بی ایک وقت آئے گا تیرا یہ بچہ خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کے پستے کا فلودہ کھائے گا. مجھے اپنے امام کی وہ فراست اور وہ فقاہت یاد آ گئی. حاضرین محترم یہ وہ امام ہے جس نے شاگردوں کو اپنی کفالت سے پالا بھی ہے اور زندگی بھر کسی سے کوئی چندہ کوئی فنڈ کچھ نہیں مانگا. تب ابو حنیفہ بنتا ہے، تب ابو حنیفہ سلطنت عباسیہ کے خلاف کھڑا ہو کے کلمہ حق کہتا ہو.
اس کے لیے جو کرائٹیریا اور کوالیفیکیشن ہے وہ جب تک ان ائمہ سے ہمارا نظریاتی قلبی باطنی تعلق نہیں بنتا یہ نصیب نہیں ہوتا. یہ ذوق، یہ کیفیت، یہ فقاہت. اور میں نے آپ کو شروع ہی میں غیر دوسرے علماء کے اقوال سنا دیے جو مقلد بھی نہیں ہیں، جو حنفی بھی نہیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقام اور مرتبہ اور فقاہت اس سے بہت اوپر ہے، ہماری سوچ سے بہت اوپر ہے. ابھی ہم نے اس کو ڈسکور کرنا ہے، دریافت کرنا ہے، اور پھر اس ٹریک پہ چڑھنا ہے جو حنفیت اصل میں ہے، یہاں تک کہ وہ حنفیت ہماری رگوں میں دوڑنے لگ جائے. اور پھر وہ دور آئے جس کی میں نے آپ کو چند مثالیں، اس وقت ایسے لوگ تھے جن کی یہ برکت تھی، جن کی یہ تاثیر تھی کہ تقلید کو شرک کہنے والے حلقوں میں ایسے مقررین کھڑے ہوتے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں قصیدے پڑھتے اور امام صاحب کی بیعت بھی کرنے والے پر ارتداد کا احتمال شو کرتے تھے کہ یہ مرتد نہ ہو جائے. جو امام صاحب کی ایک عام ولی کی بیعت بھی کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ تو اس درجے کی ہستی ہے کہ امت کے 80% اولیاء جس کے مقلد ہیں اور جس کی تقلید پہ فخر کرتے ہیں اور ان کے فتوے پہ عمل کو سعادت سمجھتے. تو امام صاحب رحمت اللہ ایسی عجیب و غریب ہستی ہیں اور ایسی شخصیت ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ تمام امت کے فقہا یہ ابو حنیفہ کے بچے ہیں، فقہ کے معاملے میں سب ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. آپ کے اساتذہ، شیوخ، آپ کے معاصرین اور آپ کے بعد آنے والے متاخرین، یہ تینوں طبقوں نے امام صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. جن سے بیٹھ کے امام صاحب نے دین سیکھا انہوں نے بھی امام کی عظمت کو سلام کی. جو لوگ معاصرین تھے، حاسد بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تھے، تو امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حاسدین کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائی. کیونکہ حدیث میں کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ جب کوئی تم سے حسد کرے تو شکر کیا کرو کہ یقیناً میرے رب نے مجھے کوئی نعمت دی ہوگی کہ کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے. تو یہ مقام شکر ہے. یہ وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا ہے اور حد کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو امام صاحب سے اتنا پیار ہے، بندہ دنیا سے بڑا غوث قطب بھی چلا جائے تو نامہ اعمال بند ہو جاتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ابو حنیفہ کا نامہ اعمال قیامت تک بڑھتا رہے. اس لیے وفات کے بعد بھی ان کے اتنے مخالف اور حاسد پیدا کیے ہیں جو ان پہ تنقید کرتے رہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہے. اب وہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں نکل کے جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے ہاں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم ہے. اور ہمارا امام وہ ہے حاضرین محترم 70 سال کی عمر ہے اور 55 حج کرتا ہے. 55 حج یعنی 15 سال کی عمر سے حج شروع کیا ہے اور 70 سال کی عمر تک ہر سال حج کیا ہے. اور حج کے مسائل و مناسک پر مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے اساتذہ اور شیوخ میں امام اعمش رحمہ اللہ جیسا محدث، وہ جب قافلہ کوفے کے پاس اسٹے کرتا نا تو اپنے شاگرد کو بھیجتے کہ دوڑ کے شہر جا اور ابو حنیفہ سے ذرا مسائل مناسک حج لکھوا لا جلدی سے. اپنے شاگرد سے، وہ استاد تھے کیونکہ آپ کی فقاہت جان چکے تھے. اور فقاہت کیا ہوتی ہے یہ میں اسی امام کے قول سے عرض کر کے پھر اس پہ ختم کرتا ہوں. استاد نے، شیخ نے اپنے شاگرد کی شان میں اور کل امت کے فقہا کی شان میں جو محدث کا ٹریبیوٹ ہے، یہی اصل میں ہمارا مرکزی نقطہ ہے جس پہ ہم نے پہنچنا ہے اور جانا ہے، اور آج اس کی ضرورت ہے. یہ امام صاحب کے استاد کا جملہ ہے، امام سلیمان الاعمش رحمہ اللہ، جن کی مجلس میں بیٹھنے والے شاگردوں میں ایک امام ابو حنیفہ ہوتے تھے. جب حدیث کی مجلس لگتی، حدیث پڑھاتے تھے. تو ایک بار مجلس لگی ہوئی تھی، آپ پڑھا رہے، جب فارغ ہوئے نا تو لوگوں نے سوال شروع کر دیا. شرعی مسئلہ کسی نے پوچھا، کسی نے پوچھا.
یہ لوگ للہیت جیسے بادشاہ تھے کہ اگر جواب نہیں آتا تو بڑے تسلی سے اطمینان سے کہتے ہیں واللہ لا ادری. یہ میں نے خود مسجد نبوی شریف میں جب منظر دیکھا تو مجھ پہ کھلا. کتابوں میں پڑھ کے ویسے سمجھنے تھا جو دیکھ کے آتا. حرم نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں اور بہت بڑا مجمع کثیر تھا اور حرم کے استاد اور بڑے سینئر شیخ درس دے رہے تھے. درس کے بعد لوگ پرچیاں بھیجتے تھے سوالات کی. تو کچھ سوال پرچی آئی تو انہوں نے کہا واللہ لا ادری. ان کا جی مجھے اس کا علم نہیں. بڑی امت بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے ائمہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں. پھر دوسرے نے پوچھا فرمایا مجھے پتہ نہیں. 100 سوال ہوئے تو امام نے 100 کے جواب میں کہا مجھے علم نہیں. امام کون ہے؟ جس کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں. تو امام ابو حنیفہ سے نہیں رہا گیا کہ میرا استاد. ان کا حضور میں بتاؤں میں جواب دوں؟ فرمایا ہاں بتاؤ. انہوں نے کہا جی یہ جس بندے نے یہ پوچھا اس کا یہ جواب ہے, جس نے یہ پوچھا اس کا یہ جواب ہے, جس نے یہ پوچھا اس کا. 100 سوالوں کے 100 جواب ایٹ دی اسپاٹ تھے. مجلس برخاست ہو گئی لیکن استاد استاد ہے. استاد الگ لے گئے. ابو حنیفہ اس وقت مجمع تھا, عوام تھے, میں نے نہیں پوچھا لیکن تم نے یہ 100 سوالوں کے جو جواب دیے ہیں یہ بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے, کہاں سے دی, حوالہ کیا ہے. تو امام صاحب نے عرض کیا حضور یہ جو پہلے سوال کا جواب میں نے دیا ہے یہ اس حدیث سے دیا ہے جو آپ نے اسی مجلس میں فلاں دن فلاں سند سے سنائی تھی. دوسرے سوال کا جواب وہ حدیث پاک ہے جو آپ نے اسی مجلس میں ہمیں فلاں سند سے سنائی. 100 حدیثیں اپنے استاد کو جو استاد سے سنی ہوئی تھی وہ سنائی اور کہا اس سے میں نے ان کے جواب دیے. تو امام احمد حیران اور ششدر رہ گئے اور تاریخی جملہ فرمایا یا معاشر الفقہاء, کہہ گروہ فقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. ان کا تم سارے طبیب ہو اور ہم سارے پنساری ہیں. تم ڈاکٹر ہو ہم کیمسٹ ہیں, ہم میڈیکل سٹور والے ہیں. مطلب جو محدث ہے وہ پنساری ہے, اس کا کام ہے دین کی جڑی بوٹیاں ساری ایک جگہ اکٹھی کر کے پرووائڈ کرنا اور اس سے کون سا نسخہ کون سی دوائی کتنی مقدار میں کتنی احتیاط اور پرہیز کے ساتھ کس مریض کو کب کس موسم میں سرد گرم خشک تر, سوداوی والے کو, سفراوی والے کو, دموی کو, بلغمی کو کب کتنی کیسے دینی ہے, یہ کام پنساری کا نہیں ہے, یہ کام طبیب حاذق کا ہے. اور طبیب حاذق کا نام ہے اماموں کے امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اس لیے اصول یہ ہے کہ جب آپ نے دین پوچھنا ہے تو آپ محدث کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ آپ فقیہ کے پاس جائیں گے. جب آپ نے شریعت کا علم پوچھنا ہے, دین کا علم پوچھنا ہے, مسئلہ شرعی پوچھنا ہے تو آپ امام بخاری کے پاس نہیں جائیں گے, آپ امام ابو حنیفہ کے پاس. واخر دعوانا